السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال. میرے بھائی اور دوستو، جس مالک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس نے زندگی کا ایک مقصد بھی ہمیں دیا ہے. نہ آنا ہمارے اپنے ارادے سے ہے، نہ جانا ہمارے ارادے سے. اس کی تو آواز تھوڑی هو الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وہی اللہ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، جو تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرتا ہے اور پھر اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. وہاں پہنچ کر دو انجام ہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک طبقے کے لیے جنت کا فیصلہ ہے اور ایک کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے. ایک کے لیے کامیابی کا فیصلہ ہے اور ایک کے لیے ناکامی کا فیصلہ ہے. کامیابی کا مفہوم اللہ نے کیا بتایا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے. ناکامی کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. آپ انہیں بتائیے سویڈن والوں کو کہ ناکام وہ نہیں جس کو جاب نہ ملے، پیسہ نہ ملے، یا سویڈن کے کاغذات نہ ملے، پاسپورٹ نہ ملے. ناکام وہ ہے جو آخرت میں جہنم میں چلا گیا، یہ ناکام ہے. اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ لہم من فوقہم ظلل من النار. ان کے اوپر بھی آگ کے پردے ہوں گے. ومن تحتہم ظلل. ان کے نیچے بھی آگ کے پردے ہوں گے. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون. یہ وہ ناکامی ہے جس سے اللہ آپ کو خبردار کرتا ہے، تو تم اس کا احساس کرو، اس کی تیاری کرو، اس کی فکر کرو، اس سے ڈرو. دنیا کا آنا یا جانا یہ امتحان کے لیے ہے. کسی کو اللہ زیادہ دیتا ہے، کسی کو اللہ کم دیتا ہے، یہ امتحان کے لیے ہے. یہ اللہ اچھوں کو بھی تھوڑی دیتا ہے، بروں کو بھی تھوڑا دیتا ہے. اچھوں کو بھی زیادہ دیتا ہے، بروں کو بھی زیادہ دیتا ہے. اس میں دونوں طرح سے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی اچھے حالات کے ساتھ، کبھی سخت حالات کے ساتھ، کبھی بیماری کے ساتھ، کبھی صحت کے ساتھ. پھر ایک دن تمہیں لوٹ کے اپنے اللہ کے پاس آنا ہے. تو کامیابی کا مفہوم جو میرے مالک نے بیان کیا ہے وہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانا ہے.
قیامت کے دن کا سب سے خوفناک وقت وہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آواز دے گا فلاں فلاں کے بیٹے کو بلایا جائے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم قیامت میں کسی کو یاد رکھیں گے؟ تو آپ نے کہا 3 موقع ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. تو ان میں سے ایک موقع کیا ہے؟ جب اس کے نام پر اس کو بلایا جائے گا کہ طارق جمیل کو بلایا جائے حساب کے لیے. تو یہ ایسا وقت ہوگا کہ اگر موت ہوتی تو وہ مر جاتا ہے. تو وہ اس طرح چل کے جائے گا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی, ٹانگوں میں جان نہیں ہوگی, وہ ایسے ایسے کانپ رہا ہوگا کیونکہ آگے ایک خوفناک آگ نظر آ رہی, ایک طرف جنت نظر آ رہی ہے, اور آگے پتہ کوئی نہیں کہ میرے لیے جنت کا فیصلہ ہے یا جہنم کا فیصلہ ہے. تو جہنم میرے بھائیو ایسی خوفناک چیز ہے, اللہ کے نبی کا فرمان ہے. جہنم میں سے یہ ہوتی ہے نا سوئی, اس میں جو چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جس میں ہم دھاگا ڈالتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جہنم کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو جائے جتنا سوئی کے دھاگا ڈالنے کا سوراخ ہوتا ہے, تو اس میں سے جو آگ نکلے گی پوری دنیا کو ختم کر لے گی, راکھ بنا دے گی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جہنم سے نکالا جائے اور اس کو زمین پہ بٹھا دیا جائے, یہاں اسٹاک ہوم میں بٹھا دیا جائے, اور وہ سانس لے, ایک سانس لے, تو اس کی سانس میں اتنی آگ ہے کہ پوری دنیا کے انسان مر جائیں گے. سانس میں اتنی آگ ہوگی. اور اگر جہنم سے کسی کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے گی, سو جائے گا. اس کو لگے گا میں بڑی ٹھنڈی جگہ میں آ. کلما خبت زدناہم سعیرا, جب بھی وہ تھوڑا سا ٹھنڈی ہونے لگتی ہے اللہ اسے گرم کر دیتا ہے. تو یہ ناکامی ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈراتا ہے. تو اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آگے یہ ہو سکتا ہے. اور اس طرف جنت بھی موجود ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو اپنے حکم سے بنایا, اور جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, اور دن میں روزانہ اس کو 5 دفعہ اللہ پہلے سے زیادہ خوبصورت بناتا ہے. جس دن اللہ نے دنیا یہ کائنات بنائی آج سے کوئی 25-30 ارب سال پہلے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر ایک دفعہ بھی محبت کی نظر نہیں ڈالی. اور جس دن سے جنت کو بنایا ہے روزانہ 5 دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت کرتا ہے, پہلے سے زیادہ اس کی ڈیکوریشن کرتا ہے. یہی آپ کا چھوٹا سا ہال ہے عائشہ مسجد, اگر اس کو روزانہ صاف ستھرا کیا جائے, پھر اس کو ڈیکوریٹ کیا جائے تو خوبصورت ہو جاتا ہے. اگر اس کو ہم بہت خوبصورت بنانا چاہیں تو ہمارے پاس 1 سال 2 سال 3 سال, اس کے بعد کوئی جگہ نہیں ہوگی کہ مزید اس کو کیا کریں, آپ مزید کیا کریں, ختم. تو آپ جنت کے اندر حسن کے بڑھنے کی استعداد اور طاقت کا اندازہ لگائیں. اگر ایک کرسی بھی پڑی ہوئی ہے نا جنت میں, ایک پتا ہے, ایک پرندہ ہے, ایک جانور ہے, گھر ہے, گھر کی دیوار ہے, دروازہ ہے, پردہ ہے, بیڈ ہے, لون ہے, پھول ہے, چشمہ ہے, نہر ہے, جنت کی لڑکی ہے, حور ہے. اللہ نے اس لڑکی کو جس دن پیدا کیا اسی دن ہی اس کو ایسا حسن بخشا, جس دن پیدا کیا اسی دن ہی اس کو اتنا حسین بنایا پہلے دن کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو اتنی انگلی دکھا دے, اتنی صرف یہ فنگر ٹپ جس کو کہتے ہیں, ایسے سورج کے سامنے کر دے تو سورج نظر نہیں آئے گا. تو اس کے چہرے پہ کیا چیز ہوگی جب صرف فنگر ٹپ میں اتنا نور ہے کہ سورج نظر نہیں آئے گا. اور ابھی ہم یہ چھوٹا سا سمندر پار کر کے آ رہے ہیں, فن لینڈ سے آ رہا ہوں, تو یہی پانی اتنا زیادہ ہے تو اگر 7 سمندر کا پانی اکٹھا کروں تو اس میں کتنی کڑواہٹ ہوگی. سمندر کا پانی 71% ہے اور 29% خشکی ہے, 71% پانی ہے. اور دنیا میں صرف 3% میٹھا پانی ہے, 97% کڑوا پانی ہے.
وہ جنت کی لڑکی اس کو تھوک نہیں آتا، تھوک ایک عیب کی چیز ہے، اسے تھوک نہیں آتا، لیکن وہ ایسے منہ میں تھوڑا اکٹھا کر کے نا کوئی ایسے تھوک دے 7 سمندر اس کی تھوک سے میٹھے ہو جائیں گے۔ ہم ایک گلاس دودھ میں 1 چمچ چینی ڈالیں تو وہ میٹھا نہیں ہوتا، تو کئی بازوق 4 چمچ ڈالتے ہیں میٹھا کرنے کے لیے۔ میں نے چپ رہا چنگا تو میں نے اسٹوڈنٹ بولا ہے نہ تھوڑے کو مائک ہے نہ مائک دا منہ نہ سر نہ پیر، تو کم از کم سٹینڈ والا ہونا چاہیے، کوئی مہمان بولا ہو تو اس کا اکرام بھی تو کرو۔ وہی یہاں چپ رہا ہے اس لیے میں نے اتار دیا۔ تو میں کبھی 2 دن پہلے بھی گئے، آج بھی آئے، اس سمندر کو دیکھ رہے ہیں، تو مجھے خیال آتا اللہ نے اس کے اندر کیا مٹھاس رکھی ہے کہ وہ اس کا جنت میں تھوک نہیں ہے، یوں تو ایک کمی کی چیز ہے، نزلہ، کھانسی، تھوک، بلغم، اس کا جنت میں کوئی نشان کوئی نہیں۔ لیکن وہ اگر اپنے منہ کی رال کو زور لگا کے جمع کرے تو ایسے ہی کوئی تھوڑا سا کوئی 1 ملی میٹر 2 ملی میٹر 3 ملی میٹر وہ بن جائے، یا 1 گرام 2 گرام 3 گرام بن جائے اور تھو کر دے، تو 7 سمندر اللہ کے نبی کا فرمان ہے لَكَانَتْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ کیا چیز ہے یار؟ کوئی مائک نہیں تمہارے پاس ہوگا؟ کون سا نہیں چل رہا؟ چل گیا؟ کسی کو نہ پہنانا۔ یوں آتا ہے اللہ کے نبی کا فرمان لو بصقت فی البحر بصقتا لو بصقت فی 7 ابحر بصقتا لکانت احلی من العسل، 7 سمندر میں وہ ایسے تھوک ڈال دے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ یہ پہلے دن کا اس کا معیار ہے۔ پہلے دن جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پہلے دن اس کے اندر یہ معیار رکھا کہ وہ سورج کو انگلی دکھائے تو نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک دے تو میٹھے ہو جائیں، زندہ انسانوں کو ایک نظر دیکھے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں، اور اندھیروں میں ایسے اپنی ہاتھ کو ظاہر کرے تو سارے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ اب اس کو پھیلاتے جاؤ، گھر ہے، بیڈ روم ہے، گاڑی ہے، جہاز ہے، کشتی ہے، سمندر ہے، دریا ہے، درخت ہیں، بیلیں ہیں، پھول ہیں، کلیاں ہیں، پرندے ہیں، ہر چیز۔ بس کرو بھائی، ہو گیا کام، بس ہو گیا، چھوڑو بچوں، یہ کام پہلے کیے جاتے۔ ہر چیز میں اللہ نے اتنی استعداد رکھی ہے کہ جس دن اللہ نے پیدا کیا تھا اس دن سے آج تک اس کو روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ اس کا میک اپ کرتا ہے، اور وہ قبول کرتی ہے، اس کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ کسی بھی چیز کو آپ دنیا میں خوبصورت بنانا چاہو تو ایک حد پر آ کر کہتے ہیں ختم، اس سے آگے یہ اینڈ ہے، اس سے آگے نہیں ہو سکتا۔ لڑکی کو دلہن بنایا جاتا ہے شادی پر تو وہ اینڈ ہوتا ہے اس کو میک اپ کرنے کا، تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے، بس اس کا بس ختم، کیونکہ ایک حد تک تو اس پر اس کا چہرہ قبول کرتا ہے،
تم پورے پاؤڈر کا ڈبہ اس کے منہ پہ ڈال دو تو بھوتنی بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنائی ہے جنت کہ ہر چیز روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو. ہر چیز کیا چیز بنائی. اور جیسے میں نے بتایا کہ ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو دوزخ میں سے تو ساری دنیا جل جائے. تو ایسے ہی اگر جنت کے پانی کا ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو ساری زمین شہد کی طرح میٹھی ہو جائے. یہ زمین بمے اپنے سمندروں کے شہد کی طرح یہ میٹھی ہو جائے. تو اس کو دن میں روزانہ اللہ 5 دفعہ کہتا ہے. 5 دفعہ اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بناتا ہے, پہلے سے زیادہ اس کو حسین بناتا ہے, پہلے سے زیادہ اس کو حسن دیتا ہے. اور پھر اسے کہتا ہے ازدادی طیبا لأولیائی وازدادی حسنا لأولیائی. تو جواب میں جنت کہتی ہے اللہم طابت اثماری وطردت انہاری واشتقت الى اولیائی فعجل الی باہلی. یا اللہ میرے پھل پک گئے ہیں, میری نہروں کا پانی اچھل اچھل کے باہر جا رہا ہے, اور میرے اندر ہر چیز کی بہت زیادہ کثرت ہو گئی ہے, تو مہربانی کر جنت والوں کو میرے پاس جلدی بھیج دے. ایسے ہی جہنم کہتی ہے اللہم اشتد حری وعظم جمری وبعد قعری فعجل الی باہلی. یا اللہ میری آگ تیز ہو گئی, انگارے بڑے ہو گئے, کھڈے گہرے ہو گئے, بھیج دے جن کو جلانا ہے. تو 2 انجام سامنے ہیں. تو لہذا جان یہاں آ جائے گی اٹک. اگر موت ہوتی تو یہ ڈر کے مر جاتا ہے, جب وہ نیک ہے جب کوئی بد. جب اس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر, جب اس کا نیکیوں کا وہ جب اس کو تولا جا رہا ہوگا, ادھر اچھائی رکھو ادھر برائی رکھو, ادھر اچھائی رکھو ادھر برائی رکھو, تو آپ کو عجیب حدیث سناؤں کہ سب سے پہلے میرا اللہ کیا تولے گا. سب سے پہلے ایمان تولے گا, جہاد تولے گا, تبلیغ تولے گا, نماز کو تولے گا, ذکر کو تولے گا, حج کو تولے گا, زکوٰۃ کو تولے گا, عمرے کو تولے, جو بڑے بڑے اعمال جو ہمیں نظر آتے. نہیں, میں بھی وہ حدیث پڑھ کے بڑا حیران ہوا تھا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارا بیوی سے سلوک تولے گا کہ تم اپنی بیوی سے کیسا سلوک کرتے تھے, اور بیوی کا سب سے پہلا عمل خاوند سے سلوک تولا جائے گا کہ یہ خاوند سے کیا سلوک کرتی تھی. سب سے پہلا عمل یہ رکھا جائے گا. تبلیغ نہیں رکھی جائے گی, جہاد نہیں رکھا جائے گا, ذکر تلاوت علم یہ ممبر پہ تقریر اور خطبے یہ نہیں رکھے جائیں گے, درس حدیث درس قرآن نہیں. سب سے پہلے میں اپنی بیوی بچوں سے کیا سلوک کرتا تھا یہ تولا جائے گا. اگر وہ اچھا تھا تو وہ سیدھی طرف آ جائے گا, اگر وہ غلط تھا تو وہ بری طرف چلا جائے گا. ایسے ہی عورت کا تولا جائے گا. اگر اس کا سلوک اپنے خامد کے ساتھ اچھا تھا تو سیدھے ہاتھ, غلط تھا تو الٹے ہاتھ. سب سے پہلا عمل تمہارے گھر سے شروع کیا جائے گا, تمہارے اخلاق تولے جائیں گے. ایمان کو بعد میں تولا جائے گا, اخلاق کو پہلے تولا جائے گا. اور پوری دنیا پھر کے دکھ درد سے کہتا ہوں کہ امت میں سے اخلاق ختم ہو چکے. نماز روزہ حج زکوٰۃ تبلیغ ہے, علم بھی ہے, ذکر بھی ہے, حج بھی ہیں, عمرے بھی ہیں, اخلاق کوئی نہیں ہے. اور میرے نبی نے فرمایا لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه. اگر اچھے اخلاق کی کوئی شکل ہوتی تو پوری دنیا میں ایسی خوبصورت شکل کسی کی نہ ہوتی. وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا لَمَا رَأَى النَّاسُ خَلْقًا أَقْبَحَ مِنْهُ. اور اگر بد اخلاقی کی کوئی شکل ہوتی تو پوری دنیا میں ایسی بدصورت شکل اور کسی کی نہ ہوتی. تو جب اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی تو پھر فرشتے کا اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے کہ فلاں فلاں کی بیٹی یا بیٹا کامیاب ہو گیا.
یہ ہے بھائیو کامیابی. اس پر اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو جنت کے جوڑے پہ. پہلے ہو جائے گا 5 فٹ 5.5 فٹ 6 فٹ 6.25 فٹ، اس میں 5.25 فٹ اپنے اصل جو دنیا میں قد تھا. لیکن جو ہی اللہ کی طرف سے اس کی کامیابی کا وہ چھپ جائے گا نتیجہ، تو پھر وہ اس کا قد یوں نکلے گا جیسے کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے، اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کے اس کا قد لیول ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا. پھر جنت کے خوبصورت سونے کے، دنیا میں مردوں پہ سونا حرام ہے، جنت میں عورتوں سے زیادہ خوبصورت مردوں کو سونا لگے گا. اللہ خود سونے کے کنگن پہنائے گا، پھر اپنے نور میں سے اس کے چہرے پر نور کی تجلی ڈالے گا. پھر کہے گا اب جا اپنے سب کو بتا کہ میں پاس ہو گیا ہوں. تو وہ واپس مڑ کر نعرہ لگائے گا، ہو، ایسی نعرہ لگتا ہے نا، ہو ہو ہو، خوشی کی آواز ہے. تو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر اس کو پیپر ملے گا کہ یہ لیجیے اب پاس ہو گئے. تو وہ جب اس کے ہاتھ میں آ جائے کہے گا ہو، کیا ہوا؟ کہے گا اقرأوا کتابیہ، ہاؤم اقرأوا کتابیہ، او بھائی میری فائل پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میں پاس ہو گیا. کہے تو کیسے پاس ہو؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے. اوپر سے اللہ کا جواب آئے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ، اسے اعلیٰ جنت مبارک ہو، اعلیٰ زندگی مبارک ہو. فی جنت عالیہ، عالی شان جنت مبارک ہو. اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، اس میں ہر چیز کی بہتات ہے. کرنا کیا ہے؟ کلو وشربو ہنیہ. اب نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ ذکر نہ تلاوت نہ تبلیغ. اب کیا ہے؟ کلو وشربو، جاؤ کھاؤ پیو مزے کرو. کس لیے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے دنیا میں مجھے گزرے دنوں میں راضی کیا تھا، آج اس کا صلہ ہے. بھائیو، یہ کامیابی کا مفہوم تو آج مسلمان کے ذہن میں نہیں ہے، غیر مسلم کے ذہن میں کیسے ہوگا؟ اس مفہوم کو ذہنوں میں بٹھانا، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو لانا، پھر اس کے مطابق اپنے عمل کو لانا، یہ ایک محنت ہے جس کے لیے ہر مسلمان مرد عورت کو ضرورت ہے. بھائی اب ان کا کیا نا، آج آپ بیٹھ جائیں، میں ڈسٹرب ہوں گا، آج بیٹھ جائیں، کوئی نہیں، اللہ آپ کو کہیں اور سے دے دے گا انشاءاللہ. اور دیکھو بھائی، مسجد میں خود آ کے چندہ دیا کرو. یہ کتنی بری بات ہے کہ بیچارے مسجد والے ٹوکری لے کے پھر رہے ہیں کہ تم بھائی ہمیں پیسے دو. یہ اس لیے بیچارے کر رہے ہیں کہ تم دیتے نہیں. پیسہ وکیلوں کے پاس آنا بھی قیامت کی نشانی ہے. جب اللہ خوش ہوتا ہے تو سخیوں کو پیسہ دیتا ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کنجوسوں کو دیتا ہے، جو الو کے پٹھے نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں نہ اوروں پہ خرچ کرتے ہیں. یہ ہمارے زوال کی نشانی ہے کہ مسجدوں میں اس طرح پھرائے. کہاں سے لائیں ان کی مجبوری. اور میں ابھی یہ بات بھی آپ سے یہی کرنے والا تھا کہ یہ علم ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ تربیت فرض ہے کہ وہ سیکھے کہ مجھے کامیاب کیسے ہونا ہے. اور یہ جو ماحول اور ملک ہے، اب یہ آپ لوگوں کا ملک ہے. مجھے پتہ نہیں کہ آپ کتنوں کے پاس پاسپورٹ ہے، کتنے یہاں جاب کر رہے ہیں، کتنے یہاں کافی عرصے سے آباد ہیں. لیکن جو یہاں آباد ہیں، جن کی نسلیں بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، وہ یہ بھول جائیں کہ وہ پاکستان واپس جائیں گے، بنگلہ دیش واپس جائیں گے، انڈیا واپس جائیں گے. وہ یہیں رہیں گے. اور جہاں مسلمان ہے، اس نے اگر مسجد نہ بنائی، اپنا سکول نہ بنایا، اپنا مدرسہ نہ بنایا، تو ان کی اگلی نسل زیرو ہو جائے گی. میں جنوبی امریکہ دیکھ کر آیا ہوں. ہم تو اجمی لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بنگالی نظر آ رہے ہیں، پاکستانی نظر آ رہے ہیں، پٹھان نظر آ رہے ہیں، افریقن نظر آ رہے ہیں. عربوں کی نسلوں کو مرتد دیکھا. مرتد. ان کو کسی نے دعوت نہیں دی کہ تم اسلام چھوڑ دو. کیا ہوا؟ ان کے جو باپ دادا گئے، انہوں نے مسجد نہیں بنائی، انہوں نے مدرسہ نہیں بنایا، انہوں نے اسکول نہیں بنایا، صرف کماتے رہے کماتے رہے کماتے رہے. ایسے ایسے عرب بیٹھے ہیں جنوبی امریکہ میں کہ پورا پورا ملک خرید لیں، لیکن ان کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ ایک مسجد بنا دیتے، ایک سکول بنا دیتے، ایک مدرسہ بنا دیتے. مدرسے میں قرآن کی تعلیم ہوتی، سکول میں ان کے بچے اپنے ماحول میں دنیا کی اچھی تعلیم حاصل کرتے.
مسجد میں نماز کا ماحول ہوتا، وہ صرف کمانے میں لگ رہے، تو نسلوں کی نسلیں اسلام سے ختم ہو، زیرو ہو گئی۔ ارجنٹائن میں ہماری جماعت کے ایک ساتھی نے اذان دی، عرب کی فیکٹری تھی، بڑا فیکٹری، تو وہ عرب رونے لگا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا 35 سال کے بعد آج اذان سنی، حالانکہ وہ 100 مسجدیں ارجنٹائن میں بنا سکتا تھا۔ اب یہ دیس آپ لوگوں کا دیس ہے، اب آپ پاکستان کے نہیں ہو، اب آپ بنگلہ دیش کے نہیں ہو، اب آپ صومال کے نہیں ہو، انڈیا کے نہیں ہو، اب آپ لوگ یہاں کے ہو۔ آپ یہ یہاں کا پیدا ہوا بچہ واپس نہیں جا سکتا، اس کو مسجد نہ دی، اس کو اسکول نہ دیا اپنا، اس کو مدرسہ نہ دیا اپنا، تو ایک سے دوسری نسل کو نہیں پتا ہوگا ہم کون ہیں۔ تو ایک اچھا انسان بنانا، اچھا مسلمان بنانا۔ دیکھو آپ سب لوگ جو یہاں آئے ہو، آپ لوگ اپنے ملکوں میں تنگ دستی کا شکار تھے تب یہاں آئے، ورنہ جو اپنے ملک میں جس کو اللہ تعالیٰ فراخی دے اس کو کیا ضرورت ہے اپنا ملک چھوڑ کے باہر جانے کی؟ اور کس لیے آئے کہ اللہ ہمارے بچوں کو اچھا روزگار دے دے۔ اگر ہماری شادی ہو، کوئی شادی شدہ آئے کہ اللہ ہمارے بچوں کو اچھا روزگار دے دے، کچھ پڑھنے کے لیے آئے، یہاں جاب ملا، یہیں کے ہو کے رہ گئے، یہاں شادیاں کر لیں، یہیں کے ہو کے رہ گئے، یا شادی کر کے یہاں آ گئے، تو ہمارے بچوں کو اچھا روزگار ملے۔ یہ بڑا چھوٹا سا فیوچر ہے۔ آپ یہ سوچو کہ ہمارے بچوں کی جنت بنے، ہمارے بچے جہنم سے بچیں، ہمارے بچے اچھے انسان بنیں، اچھے مسلمان بنیں۔ میں چونکہ انگلینڈ میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ کرائمز میں سب سے زیادہ ان 3 ملکوں کے بچے، انڈیا کے، بنگلہ دیش کے، پاکستان کے، جرم کی دنیا میں سب سے آگے ان 3 ملکوں کے بچے جو ہیں وہیں کے، ان کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، وہ پاسپورٹ بنگالی نہیں ہے، پاکستانی نہیں ہے، انڈین نہیں ہے، برٹش پاسپورٹ ہے، لیکن وہ جرم کی دنیا میں سب سے آگے، جیلیں بھری پڑی ہیں ان سے، کہ یہ ان کی پہلی نسل کا قصور ہوا۔ اب وہ سنبھل گئے، اب اللہ کے فضل سے وہاں مسجدیں بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، اسکول بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب وہ آئے تھے تو آتے انہوں نے صرف انڈیا کی ایک قوم ہے جس کی نسل جہاں بھی گئے محفوظ رہی، وہ گجراتی ہیں۔ چونکہ گجراتی جہاں گئے انہوں نے مسجد پہلے بنائی، کام بعد میں کیا، اور باقی جتنے بھی گئے ان کا پیسہ بناؤ باقی وکھی جائے گی۔ وہ پیسہ بنانے کے چکر میں ایسا، اور ہمارے یہ جو پنجابی ہیں ان کو اللہ ہدایت، میں خود بھی انہیں، اس لیے تم مجھ برا نہیں مناؤ گے چونکہ میں اپنے آپ نے رگڑا دیتی جانا، ان کو تو ہوش ہی نہیں کہ کوئی مسجد ہو، کوئی مدرسہ ہو، کوئی اسکول ہو، اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بادشاہ ہیں۔ تو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اب یہ آپ کا ملک ہے، اپنی نسل کو انگلینڈ کا نمونہ نہ بناؤ کہ وہ یہاں جرائم کی دنیا میں آگے نظر آئیں، کہ اسلام بھی بدنام ہو اور تم بھی بدنام ہو۔ ان کو اچھا انسان بناؤ، اچھا مسلمان بناؤ، اس کے لیے تمہیں 3 چیزیں مہیا کرنی ہوں گی۔ انہیں گھر میں اسلام کا ماحول دینا ہوگا، اس کے لیے تبلیغ کا کام ضروری ہے۔ انہیں تعلیم کے لیے مسجد مدرسہ دینا ہوگا، اس کے لیے تمہیں سب یہ ایک آدمی کا کام نہیں، تمہیں سب کو مل کر سوچنا ہوگا۔ اس کے لیے اپنے اسکول بناؤ کہ وہ دنیا کی تعلیم بھی اچھی حاصل کریں اور ماحول بھی اپنا ہو۔ اگر یہ آپ لوگوں نے سنجیدگی سے سوچا اور بر وقت قدم اٹھا لیا تو آپ بھی بچیں گے، آپ کی نسلیں بھی بچیں گی۔ لیکن اگر اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، مجھے تو پتا چلا کہ یہاں کی حکومت بھی مدد کرتی، اتنے اچھے لوگ ہیں، یہاں کی حکومت بھی مدد کرتی، خالی جس کو رہنے کا پرمٹ بھی مل جائے تو اس کو بھی ساری سہولتیں دیتے ہیں۔ کتنے اچھے لوگ، ان کے ساتھ کبھی چیٹنگ نہ کرو، کاغذات بنانے کے لیے کسی لڑکی سے شادی نہ کرو، نہ یہ تم بہت بڑے ظالم ہو گئے، بہت بڑا ظلم ہو گئے۔ وہ ایک میں نے واقعہ پڑھا، انگریز دور کا، احسان دانش نے لکھا اپنی کتاب زندگی میں، کہ دلی میں ایک جیب کترا تھا،
وہ اس نے آگے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے رکھے ہوئے تھے جیب کاٹنے کے. تو ایک دن اس کا ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا شام کو. تو اس نے اس کو ڈانٹا کہ تو آج صرف 2 روپے لایا. تو وہ کہنے لگا کہ استاد جی آج بڑا موٹا مال ہاتھ میں آیا تھا. ایک گورے کی جیب کاٹی تھی انگریز, بڑے پیسے تھے اس میں, لیکن مجھے بعد میں خیال آیا اگر کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ تیرے آپ کے امتی نے میری امتی کی جیب کاٹی تھی, تو میں اپنے نبی کو شرمندہ نہیں کر سکتا. تو میں نے وہ پیسے جا کے اس کو واپس کر دیے. تو اس استاد نے اس کو 10 روپے نکال کے دیے کہ یہ میری طرف سے تمہیں انعام ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا. تو جیب قطرہ ایسی غیرت والا ہوتا تھا. تم تو سارے یہاں پڑھنے آتے ہو, جاب کرنے آتے ہو, نوکریاں کرنے آتے ہو, ان سے زیادہ سمجھدار. تم چوریز کے لیے نہیں آتے ہو, تم تو اپنے حدیث کے حلال میں آتے ہو. لیکن پورے یورپ میں یہ چیٹنگ ہو رہی کہ ان کی لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں صرف کاغذات بنانے کی. یوں کاغذات بناتے ہیں تو ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اسلام کو بھی بدنام کیا اور ملک کو بھی دھوکہ, اس ملک کو دھوکہ دیا جو تمہارا محسن. اس ملک کی تمہیں شہریت مل جائے یا ریزیڈنسی مل جائے یا پاسپورٹ مل جائے, کتنا تمہیں یہ سہولت دیتے, پھر ان کو دھوکہ دینا. میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, 2 گناہ نہیں کر سکتا. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, 2 گناہ نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ نہیں بول سکتا, ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے کاغذات کے لیے کسی سے شادی نہ کرو. رزق نہیں بنے کاغذات واپس چلے جاؤ, غیر قانونی بھی مت رہو. رزق اللہ کے خزانوں میں ہے, رزق سویڈن میں نہیں ہے, اللہ کے خزانوں میں رزق. یہاں کے قانون کو مت توڑو, اس لیے کہ تم بدنام نہیں ہوگے, اسلام بدنام ہوگا. جب ہم رائمنڈ سے فارغ ہو رہے تھے تو ہمارے استاد نے ہمیں ایک بات فرمائی تھی کہ دیکھو بچوں, تمہاری ایک نسبت, رائمنڈ کو اللہ نے ایک عزت دی ہے پوری دنیا کے میں, ایک مقام ہے. کہا کہ کوئی عام کسی مدرسے کا لڑکا غلطی کرے گا تو وہ کہیں گے عبدالسلام نے یہ کیا, لیکن اگر تم جو رائمنڈ سے فارغ ہو کر جا رہے ہو, تم میں سے اگر کسی نے کوئی کل کو غلط قدم اٹھایا تو کہیں گے رائمنڈ والوں نے یہ کیا. دیکھو ہمیں بدنام نہ کرنا, باقی خطا تو ہر انسان سے ہوتی, کون ہے جو وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو. لیکن میرے بھائیوں, یہاں کے لوگوں کے ساتھ یہ چیٹنگ نہیں کرتے, تم بھی چیٹنگ نہ کرو, اور یہیں رہنے کی نیت کرو, اور اگلی نسل کے لیے مسجد, اسکول, مدرسہ اس کا سوچو اور اس کو اللہ سے مانگو. میں پاناما گیا, ٹوٹل 500 مسلمان پاکستان, نہیں گجراتی, وہی گجرات والے 500, اور پاکستانی تھے 25, 500-600 تھے گجراتی, اور کوئی 2-2.5 ہزار عرب. ٹوٹل پاناما میں مسلم آبادی 3,000. اور پاناما بہت لمبا ملک ہے, چوڑائی میں اس کو 60 کلومیٹر ہے, لمبائی میں 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے. تو انہوں نے مجھے جا کے مدرسہ دکھایا. پاکستان میں اتنا بڑا مدرسہ کوئی نہیں جتنا انہوں نے بنایا تھا, اور پورے جنوبی امریکہ سے مسلمانوں کے بچے وہاں پڑھ رہے تھے, عرب بھی, عجم بھی, کالے بھی, گورے بھی وہاں تھا. وینزویلا کی ایک لڑکی حسینہ عالم مس یونیورس بنی تھی, وہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی, اس کے 2 بیٹے وہاں پڑھ رہے تھے, قرآن یاد کر رہے تھے. 500 نے 500 ان کے, اور ان میں سے ایک بھی اتنا مالدار میں پھر ملا متوسط طبقہ تھا. تو آپ لوگ اللہ سے مانگو اور نیت کرو اور اس کا فکر کرو کہ ہم نے یہاں مسجدوں, دیکھو کتنی تنگی ہو رہی, لوگ زیادہ آ رہے ہیں, مجمع زیادہ ہے, جگہ تھوڑی ہے, اور کسی پر خوش بیٹھو, بٹ ٹھیک ہے جتنے رہو خوش رہو. مسجدیں سوچو بڑی بڑی بنے, مدرسہ سوچو, اسکول سوچو. 3 کام ضرور کرو ورنہ تمہاری نسلیں گم ہو جائیں گی. اور اب تم اس قابل نہیں ہو کہ مجھے ہنسی واپس ٹور جاؤں گے, واپس جانے کا خیال بھی نہ کرو, یہیں رہنے کی نیت کرو, اسی کو اپنا دیس بناؤ, لیکن اپنی نسل کو یہ چیزیں مہیا کرو. تو اللہ تعالیٰ ان نسلوں کو انشاءاللہ یہاں نمونہ بنائے گا.
یہ نمونہ بنے، یہ جھوٹ سے پاک ہوں، دھوکے سے پاک ہوں، فراڈ سے پاک ہوں. مسلمان نام ہی سچائی کا، اسلام نام ہی سچائی کا. تو اس کی سارے بھائی نیت کرو سننا. السلام علیکم. سنتوں سے پہلے کچھ اعلانات سنیں. یہ حضرت مولانا کا بیان انشاءاللہ آج 5:30 بجے فی سیترہ مسجد میں ہوگا، تو وہاں پر انشاءاللہ مولانا کا بیان ہوگا. اور کل جو ہے بڑی مسجد میں یعنی میدبورہ پلاتسن میں ان کا بیان عصر کے بعد ہے. ابھی بڑا بہتر مولانا کو